لندن کا مشہور رائل البرٹ ہال تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں پردے پر گڑی ہوئی تھیں، ہر ایک آنکھ اپنے پسندیدہ سٹینڈ اپ کامیڈین کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار تھی۔ چند ہی لمحوں بعد پردہ اٹھا اور اندھیرے میں ایک روشن چہرہ جگمگایا، جس کو دیکھ کر تماشائی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے اور تالیوں کی گونج میں اپنے پسندیدہ کامیڈین کا استقبال کرنے لگے۔ یہ گورا سا آدمی مشہور امریکی سٹینڈ اپ کامیڈین ایمو فلپس تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنے چاہنے والوں کو شکریہ ادا کیا اور بڑی ہی گمبھیر آواز میں بولا، دوستو، میرا بچپن بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں گزرا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی بائکس کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میرا باپ کیتھولک عیسائی تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ خدا سے مانگو، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ میں نے بھی خدا سے مانگنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی اور دن رات اپنے سپنوں کی بائک کو خدا سے مانگنا شروع کر دیا۔ میں جب بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا باپ اچھا آدمی تھا لیکن تھوڑا سا بے وقوف تھا۔ اس نے مذہب کو سیکھا تو تھا لیکن سمجھا بالکل نہیں تھا، لیکن میں مذہب کو صحیح طرح سمجھ گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر ایمو فلپس نے مائکروفون اپنے منہ کے آگے سے ہٹا لیا اور ہال پر نظر ڈالی تو دور دور انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، لیکن ایسی پن ڈراپ سائلنس تھی کہ اگر اس وقت سٹیج پر سوئی بھی گرتی تو شاید اس کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ ہوتی۔ ہر شخص ایمو فلپس کی مکمل بات سننا چاہتا تھا کیونکہ وہ بلیک کامیڈی کا بادشاہ تھا۔ وہ مذاق ہی مذاق میں فلسفوں کی بڑی بڑی گتھلیاں سمجھا دیتا تھا۔ ایمو فلپس نے مائکروفون دوبارہ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور بولا، میں بائک کی دعائیں مانگتا مانگتا بڑا ہو گیا لیکن بائک نہ ملی۔ ایک دن میں نے اپنی پسندیدہ بائک چرا لی۔ بائک چرا کر گھر لے آیا اور اس رات میں نے ساری رات خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، اور اگلے دن معافی کے بعد میرا ضمیر ہلکا ہو چکا تھا اور مجھے میری پسندیدہ بائک مل چکی تھی اور میں جان گیا تھا کہ مذہب کیسے کام کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر جیسے ہی ایمو فلپس خاموش ہوا تو پورا ہال کہکوں سے گونج اٹھا۔ ہر شخص ہنس ہنس کر بے حال ہو گیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں اس لطیفے کو سٹینڈ اپ کامیڈی کی تاریخ کے سب سے مشہور لطیفے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اتنا کہہ چکنے کے بعد ایمو فلپس نے پھر سے مائکروفون ہونٹوں کے قریب کیا اور بولنے لگا، اگر تم کبھی کسی مالدار شخص کو خدا سے معافی مانگتے دیکھو تو یاد رکھنا اکثر اوقات وہ مذہب سے زیادہ چوری پر یقین رکھتا ہے۔ اتنا کہہ کر ایمو فلپس پردے کے پیچھے غائب ہو گیا اور لاکھوں شائقین ہنستے ہنستے اچانک رو پڑے، کیونکہ یہ ایسا جملہ تھا جس نے بہت سارے فلسفوں کی گتھیاں سلجھا دی تھیں۔ ہم کئی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن پر پاکستان میں کرپشن، پیسہ چوری، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری اور معاشی دہشت گردی کے عدالتی کیس چل رہے ہیں، وہ سب لوگ مکہ مدینہ میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، نمازیں ادا کرتے ہوئے، جالیوں کو چومتے ہوئے اور ہزار طرح کی مناجات کرتے ہوئے اپنی فوٹو کھنچوا کر پاکستان بھیج رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے نیک، کتنے مذہبی اور کتنے دیندار لوگ ہیں۔ اور حقیقت میں یہ بات فوراً ایمو فلپس کی کہی ہوئی بات کے عین مطابق ہے کہ جب کوئی امیر انسان اکثر اوقات توبہ کرتا ہے اور معافی گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو یاد رکھنا وہ مذہب سے زیادہ چوری پر یقین رکھتا ہے۔